السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کیا معاملہ ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ثالث یعنی مولانا انعام صاحب کا انتقال اور فتنوں کی برسات نام کی یہ کتاب لکھی ہے مولانا شاہد صاحب سہارنپوری۔ یہ مولانا شاہد صاحب کون ہے؟ یہ مولانا شاہد صاحب مولانا انعام الحسن صاحب یعنی حضرت جی کے داماد ہیں، مظاہر العلوم میں سیکریٹری ہیں، بہت اللہ والے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے لکھی ہے۔ ظاہر ہے مرکز کے حالات ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ہم نے 3 پیج بھیج دیا ہے، اس کو پڑھ لیجئے گا۔ پیج نمبر 11 پر لکھتے ہیں، ان سے کہہ گیا اس 4 دیواری کے اندر آپ کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہے، آپ کا رہنا اور نہ رہنا دونوں برابر ہے۔ اور مولانا زبیر رحمۃ اللہ علیہ جب مشورے میں جاتے تھے، وہاں سے لوٹنے کے بعد بہت آپ دیدہ ہوتے تھے، اور یہ ان سے کہا گیا ہے آپ کے والد صاحب کو جو کنارے کر دیا گیا تھا، اسی پوزیشن پہ آپ بھی رہیے، کنارے رہیے، آپ کا وجود اور عدم وجود دونوں برابر ہے۔ مولانا زبیر صاحب نے شاہد صاحب سے کہا، یہ کہا گیا ہے کہ یہاں کے معاملات کو دیکھتے رہیے اور کچھ بول نہیں سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ایک کون لوگ کہنے والے ہیں اور کون لابی ہے جو اتنی پاورفل ہے اور طاقت والی تھی کہ جو مولانا انعام صاحب کو بھی مجبور کر دیا تھا، کچھ نہیں بول سکتے تھے، اور مولانا زبیر صاحب سے کہا گیا ہے کہ آپ بالکل، آپ کا وجود عدم وجود دونوں برابر ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا اسی لابی نے مستورات کی جماعت کو نکالا ہے اور فضائل اعمال کے اندر مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج کیا اسی جماعت نے ڈالا ہے؟ یہ طاقتور لوگ کون ہیں اور ان کی پشت پناہی کہاں سے حاصل ہے کہ جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں اور امیر کو بھی مجبور کر دیا کرتے ہیں؟ تو میں جو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مولانا انعام صاحب کو مجبور کر دیا گیا اور مولانا انعام صاحب کچھ نہیں بول سکے، صرف خاموش تماشائی دیکھتے رہے۔ جس کام کو مولانا الیاس صاحب اور مولانا یوسف کاندھلوی صاحب منع کر چکے ہوں، اس کام کو مولانا انعام صاحب کیسے چالو کر سکتے ہیں؟ اسی لیے آج تک اس کا جواب نہیں آ رہا ہے کہ مستورات کی جماعت کا مشورہ کب ہوا ہے۔ اس لیے دیوبند لاکھ فتویٰ دے، مظاہر العلوم لاکھ فتویٰ دے، بنوری ٹاؤن لاکھ فتویٰ دے، ان فتوے پر عمل ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ ایک سازش کا شکار ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ ورنہ دارالعلوم کی ایک فتوے پہ رک جاتا مستورات کی جماعت کا جانا۔ موجودہ کی پستی کے علاج کو پڑھنے کے لیے صاحب مصنف کہتے ہیں اس کے پڑھنے سے بدگمانیاں ہوتی ہیں اور میں اس سے دستبردار ہو رہا ہوں، اس کو ڈالا گیا۔ تو اس کے پیچھے کون لابی ہے جو اس قسم کی بات کرتی ہے؟ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے مجبور تھے مولانا زبیر صاحب، اسی طریقے سے مولانا ابراہیم صاحب احمد لاڈ صاحب بھی مجبور ہیں، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ میرے ذہن میں ایک سوال ہے، اس سوال پہ میں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ 2 اللہ والے ہیں، یہ قرآن حدیث کے خلاف، دیوبند کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، آخر ان دونوں کی کیا مجبوری ہے؟ دارالعلوم و مظاہر العلوم کی فتویٰ دیا ہے کہ مستورات کی جماعت نہیں جانا چاہیے، اور یہ لوگ اس فتوے پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ کہیں وہی لابی جو لابی مولانا زبیر صاحب کو مجبور کی ہوئی تھی، مولانا انعام صاحب کو مجبور کی ہوئی تھی، وہ لابی ان کے ساتھ ہے اور ان دونوں کو مجبور کر دیا ہے کہ فتوے پر عمل نہیں ہو رہی ہے۔ لہذا سوچو اور سمجھو، باطل کی سازشوں سے بچو، قرآن حدیث کا ساتھ پکڑو، اور دیوبند جو بات کہے وہ اللہ رسول ہی کی بات کہتا ہے، دیوبند اللہ رسول کے خلاف نہیں کرتا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرو۔ لہذا گزارش ہے
کہ جو باطل کی سازش ہے اس سے ہوشیار رہو۔ باطل کی سازش دو طریقے کی ہوتی ہے، پہلا تو عورتوں کو باہر نکالنا، دوسرے جہاد کے معاملے میں معنوی تحریف کرنا۔ یہ دونوں کام ہو رہا ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کیا مولانا احمد لاڈ صاحب اور مولانا ابراہیم دیولہ دامت برکاتہم ان کی مجبوری ہے، یہ کچھ بول نہیں پا رہے ہیں؟ کیا وہ لابی ان کو نرگے میں دی ہوئی ہے؟ جو لابی مولانا زبیر صاحب اور مولانا انعام صاحب کو نرگے میں لی ہوئی تھی، لہذا آنکھ بند کر کے کام مت کرو، آنکھ کھول کے کام کرو، علماء کا ساتھ پکڑو، علماء جو بات کہیں اس کو مانو، اور باطل کی سازش پر، ایجنڈے پر عمل مت کرو۔ فقط والسلام۔